سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، ہمارا فور مین ہمارا اوور ٹائم زیادہ لکھ دیتا ہے، مثلا اگر 10 گھنٹے کام کیا تو 15 یا 20 گھنٹے لکھ دیتا ہے، تو یہ اضافی رقم جو ہمیں ملتی ہے حلال ہے ہمارے لیے؟ کہاں سے حلال ہو گئے میرے بھائی؟ کام 10 گھنٹے کر رہے ہو، تنخواہ 15 گھنٹے کی لے رہے ہو، تو جو اضافی تنخواہ مل رہی ہے اس کو صدقہ کرنا، بلکہ اس کو کمپنی کو واپس کرنا پڑے گا۔ واپس کرنا ممکن نہ ہو تو پھر صدقہ کر دیں کمپنی کی طرف سے۔ اصل تو اس فور مین کو بولیں کہ بھائی تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے، جتنا ہم ٹائم لگا رہے ہیں اتنا ہی لکھنا بھائی تو۔ کوئٹہ سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے فون پر مجھے طلاق دی اور کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اور پھر کہا کہ تم سن رہی ہو، میں نے تم کو طلاق دے دی، تو اس طرح ایک طلاق ہوئی ہے یا دو؟ اگر شوہر اس طلاق کے معاملے میں غیر محتاط ہو اور بیوی طلاق کے معاملے میں شکی ہو تو طلاق کے معاملے میں کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ کسی کی بات کا بھی نہیں، جو شوہر نے الفاظ کہے ہیں وہ لکھ کے فتویٰ لیں، جو مفتی صاحب فتویٰ دیں وہ اعتبار کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں جو آپ کے شوہر نے کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اس سے ایک طلاق تو ہو گئی۔ آگے جب شوہر نے کہا میں نے تم کو طلاق دے دی، تو اب اس میں شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ یہ آپ خبر دے رہے ہیں، جو پہلی طلاق آپ نے دی تھی اسی کی خبر دے رہے ہیں کہ میں تمہیں دے چکا ہوں؟ اگر خبر دے رہے ہیں، وہی نیوز چلا رہے ہیں، تو پھر ایک طلاق ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کی اس نیت سے یہ جب آپ نے کہا میں نے دے، یعنی پہلی دفعہ کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، دوسری دفعہ کہا میں نے دے دی، تو اس دے دی سے دوسری طلاق کی نیت تھی تو پھر دوسری ہو جائے گی۔ بعض دفعہ خبر بھی دیتا ہے نا آدمی، میں نے دے دی ہے، یعنی مطلب ابھی جو تھوڑی دیر پہلے دی ہے وہ بتا رہا ہوں تمہیں کہ میں دے چکا ہوں، تو اگر وہ اسی کی خبر دے رہا ہے تو پھر ایک طلاق ہوگی، اور اگر دوبارہ سے اس کی نیت طلاق کی ہے تو پھر دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو شوہر سے نیت کا پوچھا جائے گا، شوہر جو کہے گا اس کی بات پر آپ اعتبار کریں، پھر اس میں شک نہ کریں۔ حرام ہے بنت حوا فیصل آباد سے کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، لہذا نعمتوں میں جو میوزک ہوتا ہے، نعتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ غلط ہے، میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے، اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ میوزک سے کیا ہوتا ہے، انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشین لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں، اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں۔ تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے۔ سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت ماننا۔ صبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، پاکستان میں عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سہاگن والی 10 عورتوں کی کہانی پڑھوں گی۔ میری والدہ بھی اس طرح کی منت مانتی تھی، اور کام پورا ہونے کے بعد اگر پڑھنا بھول جائیں تو کہتی تھی کہ اس سے کام الٹ ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل غلط ہے یہ بات، یہ منت پوری کرنا گناہ ہے، واجب ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ گناہ ہے، اور سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت کا لدم ہے، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بدعت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت